اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں شہاب رمضان، اور ہمیشہ کی طرح نیک تمناؤں اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر علی شاہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں ہی لوگوں کو اطلاع دے دیتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اپنی اپنی تیاری کر لیجئے، چونکہ اس ماہ مبارک میں ہمیں تربیت ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ایک اور جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے کرم کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم کی لپیٹ میں لے کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے خوبصورت پروگرام میں ہمارے خوبصورت مہمان ہیں محترم جناب چودھری جاوید احمد، جو کہنے کو تو سیاستدان ہیں۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو تو سیاستدان ہیں، سیاستدان سے زیادہ وہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، سیاست سے زیادہ وہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، اور آج کی اس خوبصورت شخصیت کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب مختار احمد جویہ صاحب، چیف رپورٹر پنجاب اسمبلی اور ڈائریکٹر جنرل ہیں شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم لاہور کے۔ ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین محترم، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انسانیت سے پیار کرنا بھی ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ ہم انسانوں سے جب رمضان المبارک میں پیار کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی بلند ہو جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے انسانیت سے محبت، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز چودھری جاوید احمد صاحب سے کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسانیت سے پیار کرنا کس حد تک لازم ہے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاہ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ بلا کے ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں اور خصوصاً انسانیت کے موضوع پہ ہمیں یہاں پہ دعوت دی۔ تو جو میرا ذاتی نقطہ نظر بھی ہے اور ہمارے اسلامی فلسفہ بھی ہے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے یا دین آئے ہیں، صحیح، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجیں، اس میں کوئی ان شک کو نہیں ہے۔ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجیں، بالکل انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے بھیجیں۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام الحمدللہ نہ صرف وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ دین فطرت ہے۔ بے شک، بے اور شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ روزے جو ہیں یہ میں نے تمہارے سے پہلے آنے والی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، بے شک، اور ہمیں یہ معراج شریف میں تحفہ ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں روزوں کا تحفہ بھی ملا۔ تحفہ بھی ملا۔ ایکسکیوز می۔ تو یہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہمارے مذہب کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ بے شک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس ضابطۂ حیات پہ مکمل عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، اور بلکہ عملی نمونہ پیش کیا بے کہ شک، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کتنی قربانیاں اور کتنی وہ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے کسی بے زبان پہ، پرند پہ، چرند پہ یا کسی غیر مسلم پہ بھی ظلم سے منع کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا تو مذہب ہی انسانیت کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ امن کا مذہب تو ہے، انسانیت ہمیں کا مذہب ہے۔ بے اپنے شک، دین اسلام کو اگر آپ صحیح طور پہ ہم اپنا لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیا میں آج بھی اسی طرح سے رول کریں جیسے ماضی میں ہمارے مسلمان حکمران کرتے رہے۔ نہ صرف وہ دنیا کی خدمت کرتے رہے بلکہ وہ آخرت بھی کماتے رہے۔ بے شک، بے شک، تو کیونکہ یہ واحد دین ہے جو ہمیں نہ صرف آزادی دیتا ہے، نرمی رکھتا ہے، کہ روزوں میں بھی یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، تو اس کے لیے بھی نرمی ہے کہ وہ بعد میں پورے کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں جب بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو ایک چیز میں نے جو آبزرو کی ہے اپنی ذاتی زندگی میں یا اپنے معاشرے میں، کہ لوگوں کے اندر انسانوں کی خدمت کا، خیرات کا
ज़कात का एक ख़ास जज्बा पैदा होता है बिल्कुल ऐसा ही। जो हमारे मुआशरे में खैरात के हवाले से बात जी, करते हैं, जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जोया साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कई रमज़ानुल मुबारक देखे हैं, आप क्या समझते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी में कोई तब्दीली आ रही है लोगों के रवैये में? जी बिल्कुल, दोनों हवालों से है। रवैये जो तब्दीली की बात की, पॉजिटिव भी नज़र आते हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। सही। लेकिन जो मैं अपनी यंग जनरेशन में देख रहा हूँ, जी जी। तो रमज़ान शरीफ के हवाले से उनमें जो नमाज पढ़ने का और रोज़ा रखने का जो ट्रेंड है, सही। ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बहुत पॉजिटिव है। बाकी जो नेगेटिविटी के हवाले से आपने बात की, तो थोड़ा सा ऊपर अगर जाएं या हम अगर अपने रोड पे देखें, सही। अपने महल्लों में देखें, वहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी भी है, थोड़ा इर्ताश है, लड़ाई झगड़ा है। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यंग जनरेशन में देख रहा हूँ, तो उसमें पॉजिटिविटी है और बड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड है। सही। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और हमारे लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक दौर था कि जब वो ढोल की थाप पे रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त लोग जगाया करते थे, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे ही ये हमारी सोसाइटी डिजिटल सोसाइटी बनी है और कंप्यूटराइज सोसाइटी बन गई है, या ग्लोबल विलेज का एक तासुर हमें नज़र आता है हमारी सोसाइटी में, तो उस तरह की वो तमाम की तमाम जो एक सकाफत का नाम कह दे हम उसको दे सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो एक सकाफत बन गई थी? आज भी वो हमें नजर आती है हमारे विलेजेस में या शहरों में कि लोग ढोल की थाप पे या वो डब्बे टीन लेके उस पर उठाते थे लोगों को? वो हमारी मुआशरती रसूमात ज़रूर हैं या एक सकाफत का नाम के से एक पहलू डेवलप किया गया था। सही। लेकिन हमारे इस्लाम में तो ये ज़रूरी नहीं है। हमारे हर मुसलमान को वैसे ही उठना चाहिए सहरी के टाइम पे और अपने नमाज के साथ या अजान के साथ वो रोज़ा बंद हो जाता था। लेकिन ये एक अच्छी रवायत थी। सही। अब भी मेरा तल्लुक क्योंकि पाकपतन से है, मैं हज़रत बाबा फ़रीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह की नगरी का एक खादम हूँ अदना सा, तो हमारे इलाकों में भी कुछ ये ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। अभी भी है। सही। और ख़ास तौर पे देहातों में और इर्द गिर्द के इलाकों में, शहर में भी किसी जगह पे, सारे मोहल्लों में नहीं, लेकिन वहाँ पे आते हैं। अब वो मोटरसाइकिल पे ढोल रख लेते हैं, वो गलियों में से होते हुए चले जाते हैं। पहले वो पैदल जाते थे। इसके दो पहलू थे। एक तो लोगों को वो जगा देते थे ताकि वो अपनी इबादत कर सकें या अपना रोज़ा सहरी कर सकें। बिल्कुल सही। दूसरा उसका ये पहलू होता था इकोनॉमिक पहलू, वो फिर ईद से पहले आके अपनी ईदी ले जाते थे। ऐसा ही है। तो उनके रोजगार, उनके बच्चों के लिए एक अच्छा, उनकी भी ईद हो जाती थी। सही। तो वो एक ऑपरेशन थी आई थिंक लोगों की तरफ से। आपकी आपके गांव में ये सब कुछ जो थी, ये रवायत थी या अब भी है? जी पहले तो ज़ाहिर थी, अब ऐसा कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अब भी नजर आती है। तो उसके कम होने के पीछे क्या रीजन है, क्या फैक्टर्स हैं कि ये कम होता जा रहा है सब कुछ? देखिए, जो हमारी मुआशरती रवायात हैं वो डे टू डे चेंज होती जा रही हैं। सही। तो वो जो आपने डिजिटल की बात की, तो उस पे ज़्यादा आ गया। अब लोग अलार्म भी लगा लेते हैं। सही। तो अब उस तरह का वो नहीं है उतना, लेकिन देहात में कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी है जरूर। अच्छा, क्या खूबसूरत बात है। वो अलार्म का काम देते थे वो ढोल वाले। जी। और वो जो 3 डब्बे की आवाज थी, स्पेशली दैट वाज मार्वलस टाइप ऑफ वॉइस। अच्छा साहब, ये बड़ा पॉजिटिव था। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो लेट इबादत करते हैं, ईशा की नमाज पढ़ी, तरावियां पढ़ी, उसके बाद भी इबादत की या तिलावत की, 10, 11, 12 बजे सोए या किसी काम की वजह से, तो कुछ लोग फिर सहरी के प्रॉपर टाइम पे नहीं उठ सकते। बिल्कुल सही। और उनको तब जाके मतलब कि आँख खुलती है जब या तो अज़ानें होना शुरू हो गई हैं या थोड़ा उसके बाद, तो वो भी मुनासिब नहीं है कि सहरी किए बगैर रोज़ा रखा जाए। तो ये उस हवाले से बहुत ही अच्छा, बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी कि वो ढोल की उस आवाज़ पे, या चले आपने जैसे टीन वाले डब्बे की बात की, उसकी आवाज़ पे लोग जाग जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा। और जैसे जो साहब ने बात की कि उनका भी ईदी के हिसाब में उनका हेल्प आउट भी हो जाती थी जब वो चांद रात होती थी। दोनों साइडों पे बड़ा वो अच्छा है। सही है। अच्छा, शहरों में भी ये था? शहरों में भी था।
اور بہت سارے لوگ اس طرح سے جیسے آپ نے فرمایا نا عیدی لیتے تھے، وہ چاند رات کو آتے تھے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا بڑی، اب یہ کہہ لیں کہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ یہ ہمارا کوئی اسلامک کلچر نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو سارا مہینہ وہ ڈھول یا ٹین ڈبہ تو نہیں بجاتے تھے، لیکن چاند رات والے دن وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ٹین ڈبہ لیتے تھے اور وہ جناب دروازوں پہ جا کے شروع ہو جاتے تھے کہ ایسا ہی لگے کہ یار یہ تو وہی ہے جو ہمیں صبح اٹھانے آتا تھا. But that was a marvelous thing and a superb type of situation for the people. اور آج اگر وہ ناپید ہو رہی تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان سیالوی صاحب، آپ ثنا خان مصطفیٰ ہیں، اور ثنا خان مصطفیٰ کے لیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرتے ہیں، اور جب کوئی مدحت کرتا ہے تو سننے والے کی بھی عبادت ہو جاتی ہے اور سنانے والے کی عبادت دگنی ہو جاتی ہے. ناظرین آئیے سنتے ہیں محمد عثمان سیالوی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں عثمان سیالوی صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے شہاب رمضان. شہاب رمضان، شہاب رمضان. شہاب رمضان میں ایک بار پھر کہتے ہیں آپ لوگوں کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری جاوید احمد، ایم پی اے ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، پولیٹیشین تو وہ ہیں ہی ہیں،
اور ان کے ساتھ ہیں مختار احمد جویا صاحب جو چیف رپورٹر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور ڈائریکٹر جنرل ہیں شاہین شارٹ ہینڈ. چودھری صاحب ہم بات کر رہے تھے انسانیت کے حوالے سے, انسانیت سے پیار کے حوالے سے, اور پھر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ وہ ڈھول والا جو تھا وہ بڑے پیار اور محبت سے صبح سویرے ہمیں اٹھاتا تھا اور چاند رات کو عیدی لے جاتا تھا. میں نے فیکٹرز کی بات کی کہ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے, جس طرح سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے, یہ اس میں مختلف چیزیں مختلف بدلتی جاتی ہیں. مثلاً پاکستان بننے سے پہلے اسپیکر کو برا سمجھا جاتا تھا, صحیح, آج کل ہماری تمام مساجد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بغیر کوئی محفل نہیں منعقد ہوتی. بالکل ایسے ہی. اسی طرح سے جب ایولیوشن آتا ہے تو وہ معاشرتی طور پہ اقدار بدلتی جاتی ہیں, اور کچھ بدلنی بھی چاہیے لیکن کچھ کو زندہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے. صحیح ہے. لیکن میں ایک بات جو میں پہلے کہنی چاہ رہا تھا لیکن میں اس بات کو مکمل نہیں کر سکا, کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو مسلمانوں کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پیدا کی ہیں, یا جو سبق دیتا ہے, یا اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور جس سے انسانیت کی فلاح بھی ہوتی ہے. صحیح, ایک تو ہمیں خیرات کا جذبہ بالکل وہ صحیح. زیادہ اجاگر ہوتا ہے, لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ دیتے ہیں, اپنے ان غریب بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں, یتیماں کا کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کو نہ صرف پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ موٹیویشن کے طور پہ ہمیں یوتھ کو دکھانے کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تاکہ ان کے اندر بھی وہ جذبہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے زیادہ سے زیادہ اجاگر ہو, آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں. بالکل صحیح. اور یہ بنیادی فلسفہ ہے ہمارے اسلام کا کہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اسلام میں تو یہ فلسفہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی راستے سے دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے. بے شک, بے شک. تو ہمارے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم بھوکے رہ کے نہ صرف اپنی صحت کے لیے, جو آج کی جدید سائنس بتا رہی ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں, جو فاسٹنگ کرنے سے, جو ہم روزہ کہتے ہیں انگریز یا باقی دنیا جو اس کو فاسٹنگ کا نام دیتی ہے, لیکن اس کو ہمارے اندر سے حتیٰ کہ کینسر کے سیلز بھی مر جاتے ہیں اگر ہم 12-14 گھنٹے کا وقفہ لیتے ہیں. ہماری عبادت بھی ہو جاتی ہے, ہماری صحت بھی امپروو کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو خیرات ہے, جو انسانی فلاح و بہبود کا ہے, اور جو سب سے بڑا سبق ہے وہ صبر کو سیکھنے کا, حوصلہ, کہ کھانے پینے کی اشیاء سامنے پڑی ہوتی ہیں, آپ واش روم میں نہا بھی رہے ہو, پانی کا سمندر ہے, آپ ٹیوب ویل پہ نہا رہے ہیں, کہیں پہ بھی نہا رہے ہیں, لیکن ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتے. جسارت بھی نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا اللہ جانتا ہے, ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ضبط پیدا کرتی ہیں. بالکل صحیح. جو صبر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ صبر اور شکر یہ آپ سے تمہاری مصیبتیں ٹالتی ہیں. بے شک, بے شک. تو اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں جو صبر اور شکر ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ ہے آپ کی مصیبتیں ڈالتا ہے. صدقہ بھی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین فطرت جو اسلام ہے, ہمیں پوری طرح سے نہ صرف ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اس سے بہت زیادہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا پروگرام اس حوالے سے ہماری یوتھ کے لیے بھی ایک مشعل راہ ثابت ہوگا کہ وہ اس چینل کے ذریعے اسلام کی ان روایات سے, جس طرح معاشرتی روایات ہیں یا اقدار ہیں یا ہماری اسلامی ہیں, ان سے بھی مستفید ہوں گے اور ان چیزوں کو زندہ رکھیں گے, آگے لے کے چلیں گے. آپ امپیکٹس کی بات کر رہے تھے, فیکٹرز کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی روایات تھیں, ٹریڈیشن بن چکی تھی, وہ کیوں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر وہ محبت ختم ہو گئی ہے. محبت ہر چیزیں, جیسے چور صاحب نے فرمایا کہ جو ایولیوشن ہے وہ ایک پروسیس ہے, چینج جو ہے, چینج آتی رہتی ہے. بعض چیزیں بالکل ہی چینج ہو جاتی ہیں, بعض میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے, کوئی تھوڑا نیاپن آ جاتا ہے. صحیح. تو اب تھوڑا سا مشینی دور ہے, تو اس مشینی دور کی وجہ سے لوگوں کے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہیں. کچھ جو روٹی روزی ہے اس چکر میں بھی لوگوں کو زیادہ ٹائم بھی وہ ان کو سپینڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اور اس وجہ سے یہ جو ہے نا اتنا زیادہ یہ چینج آ گئی ہوئی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے, کسی دور میں ہم سنتے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے, آپ بھی, کہ رزق کی جو ہے نا وہ بے برکتی ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بے برکتی ہے وہ ٹائم کی بے برکتی ہے. صحیح.
اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ سوشل میڈیا ہے. بالکل ایسے ہی تو اس طرح ظاہر ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج تو آتی ہے. جب چینج آتی ہے تو اقدار میں بھی اسی حساب سے تبدیلی آتی رہتی ہے. بالکل صحیح. میں شاہ صاحب یہاں پہ تھوڑی سی جسارت کروں گا جو یہ سب کی اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ضرور کہ جس طرح جدت کی بات ہوئی ہے, جدید ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے, اس نے آج ایک کلک کرتے ہیں تو پوری دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اور پوری لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم جلد باز ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم جلد بازی میں بہت سارے فیصلے اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہمیں باقی معاشرتی طور پہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو نظم و ضبط لانے میں ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بے صبری ختم کر دیں, جو کہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے, شکر کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو نظم و ضبط میں کیسے لانا ہے, نماز کیسے ادا کرنی ہے, عشر زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے, وہ سارے ہماری ذاتی زندگی کو بہتر کرنے کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہے. اس میں کوئی شک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسکول کی سطح پہ, ہمیں اپنے کالجز کی سطح پہ, اپنے میڈیا کی سطح پہ ہمیں ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو صحیح تربیت دے سکیں, ان کے اندر نظم و ضبط بھی پیدا ہو بالکل صحیح. اور بے صبری ختم ہو, جلد بازی ختم ہو, جلدی سے پہنچنے کی جلدی, چاہے وہ ٹریفک کے معاملات ہوں یا کچھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا جلد باز ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے رمضان المبارک, جو ہماری پوری زندگی کو ہر پہلو سے ہمیں نظم و ضبط میں لاتے ہوئے ہمارے انسانیت کی بہتری کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. بالکل ایسے. ناظرین محترم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو اور پھر شہاب رمضان جیسا پروگرام ہو اور اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھی جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے نا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دو اشعار کی حاضری لگوا دیں. جی پلیز, آپ کی اجازت ہو. جی عنایت فرمائیے. اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وہائے جان دینے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ. اور شاید آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا ہے, اب وہاں کا نظارہ وہ اپنی قلم سے اس کا اظہار کرتا ہے. روزے دا نظارہ کی آنکھاں سوہنے دا دوبارہ کی آنکھاں. اب اس کی ایک تخیل میں بھی کہہ سکتے ہیں, یا اگر وہ دیکھ کے آیا تو وہ کہتا ہے, بتا رہا ہے سب کو. روزے دا نظارہ کی آنکھاں سوہنے دا دوبارہ کی آنکھاں. سبحان اللہ. ایتھے درد سنائے جاندے نے. اب اس کی پرسیپشن کیا ہے؟ ایتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے. ایتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ. اور چوڑی صاحب, اگر میں اس نعت کا یہ شعر نہ پڑھوں تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ورڈ بلنڈر استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے حسن یوسف
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا موازنہ کیسے کرنا ہے. صلی اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت اور حسین تھے، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. بے شک. تو اب شاعر کیا کہتا ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت پوائنٹ بتاتا ہے وہ جی. اور کہتا ہے ایک جھلک پئی جد یوسف دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں. ایک جھلک پئی جد یوسف دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں. بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سیس کٹائے جان دینے. بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سیس کٹائے جان دینے. اکھیاں دے نیر جدائی وچ بہت شکریہ. آپ کا اتفاق تو ہوا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا. جی جی تو آپ کو فیلنگز شیئر کرنا چاہیں گے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، یہاں سے ایک کانسیپٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. میں ایک گناہ گار شخص ہوں، میری یہ اوقات کیا ہے کہ میں کوئی اور فیلنگ رکھ سکوں. یہ ایک اتنی بڑی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے صحیح ہمیں اس امت میں پیدا کیا. بالکل صحیح. اور جب ہم جاتے ہیں اپنی تمام گناہوں کو ساتھ لے کے، تو اس بارگاہ رسالت میں سوائے اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. بالکل صحیح. اور ان کو محمود مقام محمود پہ ان پہ اللہ اکبر اپنی نوازشات اپنی رحمتوں کے صدقے ان کو وہاں پہ عطا فرما. آمین. تو وہاں پہ سوائے رونے دھونے کے اپنے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تو دعا ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت وہ ہماری بہتر سے بہتر تر کر بالکل دیں ایسا ہی ہے. اور بخشش فرما دیں. وہاں پہ وہی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں آ گیا ہوں آقا، اور آقا کی بارگاہ میں وہ سب کچھ ملتا ہے. بے شک مانگنے کا سلیقہ تو آنا چاہیے تھا. جو سب کیا خیال ہے؟ ہمیں تو صحیح مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا. یہ انہی کی عنایت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. بے شک بے شک. وہ صرف اس جہان کے لیے نہیں، وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمت للعالمین بنیں گے تو ہماری شفاعت نصیب یہ ہوگی. مانگنا بھی ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے، ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل تہذیب ہے، ہم ایک گنہگاروں کے طریقہ ہے. الفاظ تو اللہ اس رب قابل بھی فرماتے ہیں کہ اے نہیں. بندے تو مانگ کر تو دیکھ، جی عطا کی حد نہ کر دوں تو پھر کہنا. بے شک. تو ہمیں سلیقہ آنا چاہیے مانگنے کا. اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو ہمارا ایمان کا ایک پختہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا، اور وہ ہے جو عطا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے. بالکل اس کی عطائیں ہیں کہ آج ہم زندہ بھی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انہوں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے شک. جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے. تمام عزتیں اسی کی ہیں، تمام ہر چیز اسی کی ہے. یہ اس کی رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں جن کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. پاک پتن کا نام آتا ہے تو جہاں لوگ اتنے اچھے ہیں وہاں پہ، وہیں پہ لوگوں کی آواز بھی بہت اچھی ہے. تو کیوں نہ ہم آپ کو پاک پتن سے آئے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ محمد ذیشان عطاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. جی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ماشاءاللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، ارے یہ بھی کیا کب ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کب ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد ذیشان عطاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، وہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے شہاب رمضان۔ شہاب رمضان، شہاب رمضان۔ ویلکم بیک ٹو شہاب رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں چودھری جاوید احمد جو ایم پی ہیں، اور ان کا تعلق ہے پاک پتن سے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان ہیں۔ اور ہمارے دوسرے آج کے مہمان ہیں مختار احمد جویہ صاحب جو چیف رپورٹر ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ جو سب ہم بات کر رہے تھے خیرات اور صدقے کی، تو ہماری سوسائٹی میں آپ کوئی بدلتا ہوا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا جویہ صاحب نے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پہلے لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تھی صدقے کے حوالے سے، گاؤں میں، شہر میں، مساجد میں یہ بتایا جاتا تھا، مدارس میں بتایا جاتا تھا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا تو ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے بتا رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے امپیکٹ سے لوگوں میں صدقہ اور خیرات کا جو رجحان ہے وہ بڑھا ہے؟ شاہ صاحب، میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے کہ ہمارے معاشی حالات جیسے بھی ہوں، عام آدمی بھی، غریب آدمی جو ہے نا اپنی روزی روٹی سے تھوڑا سا تنگ بھی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، وہ بھی خیرات ضرور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی آپ عیدی ٹرسٹ کو دیکھ لیں، باقی جتنے چیریٹی کے پروگرامز ہیں، اربوں روپے کے وہ پروجیکٹس چل رہے ہیں،
صحیح، اور الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. بالکل صحیح. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ مختلف لوگوں کے دسترخوان چل رہے ہیں. ہمارے پاک وطن میں ڈونیشنز دینے والے ہیں، دسترخوان کھولنے والے ہیں، جو بیرون ممالک بھی گئے ہیں. ایک چودھری سبطین صاحب ہیں، انہوں نے 5 جگہوں پہ ہمارے ہاسپٹل میں، ہمارے تھانوں کے قریب، ہماری 1122 کے قریب انہوں نے دسترخوان کھولے ہیں، اور ہر رمضان میں کھولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں. اور خصوصاً رمضان المبارک میں یہ ہاتھ بہت کھل جاتا ہے، اور کھلتا رہنا چاہیے، جس وجہ سے ہماری نوجوان نسل بھی اب مستفید بھی ہو رہی ہے اور یہ چیزیں سیکھ بھی رہی ہے. بالکل ایسے تو ہی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی جو ہیں یہ نہ صرف دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے، بلکہ پاکستان جب خوشحال ہوگا تو یہ دنیا کو بھی ڈونیشنز دیا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ with the passage. تو ہمارا پاک وطن اس بارے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری ہے. اس حوالے سے آج سے نہیں صدیوں سے اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے اور اللہ کی راہ میں وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں ان بالکل کی ایسے عظمت ہی. کو سلام پیش کرتا ہوں، بے شک بے شک. اپنے تمام ان بہن بھائیوں کا جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہوں. وہاں پہ ایک حاجی واحد صاحب ہیں، انہوں نے ایک چیریٹی ہاسپٹل کے اندر کڈنی سینٹر بنایا ہوا ہے. وہ اپنی جیب سے ساری تنخواہیں اور ہر مریضوں کے اخراجات ادا کرتے ہیں. بہت جذبہ ہے پاکستانی قوم. سبحان اللہ. جو یہ سب افطاری جی ایک بڑا کہہ لیں کہ ہمارا رمضان المبارک کا بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جی جی شام کے وقت، اور افطار کے حوالے سے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ مجھے اس شخص کی دعا کو قبول کرنا میرے فرض ہے جو بھوکے پیٹ، سوکھی آنکھوں اور پیاسے ہونٹوں کے ساتھ بے شک. افطار کے وقت دعا کرتا ہے. بے شک. تو ہمیں افطاری کن لوگوں کو کروانی چاہیے؟ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جو ہماری کرواتے ہیں، یا کچھ چینج مارنا چاہیے؟ کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پہلے اور جو جوید احمد صاحب اس کا جواب دے رہے تھے زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے، جی جی چیریٹی کے حوالے سے، تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے نا پروفیشنل لوگ ہیں. اچھا جی. آپ اگر افطاری کی بھی بات کریں، اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں جو آپ نے پوچھا. اچھا، بڑی اچھی بات آ گئی کہ پروفیشنل افطاری کروانا چاہتے ہیں یا کرنے والے پروفیشنل؟ جو کرنے والے ہیں. اچھا، کرانے والے جو ہیں خیر وہ ان کو بھی اللہ کا اجر دے گا. صحیح ہمیں اس پہ کوئی مطلب کہ ایسا ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میں تو کرنے والے کی بات کرتا ہوں. صحیح. تو جو صدقہ اور خیرات ہے، میں تھوڑا اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو سرسوں نے بات کی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی لوکیلٹی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے کولیگس میں، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کہ ایکچوئل جینون جو ہے نا حقدار کون ہے، صحیح، جو مانگتے نہیں ہیں. بالکل ایسے. وائٹ کالر ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، وہ مانگنے کا مطلب کہ سوچتے ضرور ہیں لیکن ہمت اور اخلاقی جرات اور وہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں صرف نا ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ایسے. ان کو دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ ہر دفعہ بڑی عید پہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو خود وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تو عید پہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں کہ ہم 2 3 ڈیپ فریزر ہم بھر لیتے ہیں. اللہ. میں آپ کو بتاؤں لاسٹ جو عید پہ نا تھی 1 ہفتہ پہلے میرا کوئی جاننے والے تھے ادھر گرین ٹاؤن میں، تو 1 ہفتہ پہلے وہ میرے پاس ملنے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ ایسے کرنا ہے، بڑی عید سے نا اگلے دن آنا ہے، تو میں اگلے دن قربانی کرتا ہوں. تو وہ مجھے کہتا ہے جو یہ صاحب کیا کرنے ہوگا، ہم تو پہلے دن ہی 2 ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں اللہ. کہ میرے جو بچے ہیں اور میری مسز ہیں وہ گھروں سے اکٹھی کرتی ہے، میں پیچھے سے وہ توڑے بھرتا رہتا ہوں. تو ہم تو شام تک پہلے دن ہی ڈیپ فریزر بھر جاتے ہیں، اگلے دن میں آپ کے پاس پھر اتنا دور سے. یہ وہ پروفیشنلزم تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. تو دیکھیں جو واقعی حقدار لوگ ہیں وہ مطلب کہ صدقے کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، یا افطاری کروانے کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو عام طور پہ چلتا کیا ہے، عید کی گوشت کا بھی عید چلتا ہے، عام طور پہ ہم اپنے رشتے داروں کو دیتے ہیں، وہ ایکسچینج ہوتا ہے. صحیح. حقدار تک وہ نہیں پہنچتا. کھاتے پیتے لوگوں کو افطاری کروانی چاہیے یا نہیں کروانی؟ نہیں، یہ نہیں کہ ان کو نہیں کروانی چاہیے. اچھا. دیکھیں کھاتے پیتے لوگ آپ کی جو سرکل میں ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہوں، صحیح. ان کو بھی کروانی چاہیے. لیکن ان سے زیادہ ان کو افطاری کروانے کی ضرورت ہے جو واقعی جو اس طریقے سے افطاری نہیں کر پاتے، ان کے وسائل وہ نہیں ہیں، اور جن کو ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں
وہ آپ کے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی عزیز و اقارب میں بھی ہو عزیز و اقارب بھی ہو شاہ سکتے ہیں۔ صاحب تو جویا صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ انسانی رشتے جو ہے ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہونی چاہیے. صحیح. Get افطاری together پہ بھی ہوتا ہے اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بچوں میں ملتے ہیں کہ بالکل ایسے یہ ہی جو ہے. افطار ہے یہ ہماری رمضان المبارک کی برکات ہیں، لیکن ان چوہدری سے صاحب مستفید ہم ہوں، اس لیکن عزیز غربا کی کو ہم اس ان عزیز کو کی نہ اس عزیز کی افطاری نہیں کرواتے ہیں کہ جس میں کا گھر شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا، جویا جس کے صاحب پاس بہت بڑی جاب نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، جویا جس کا صاحب رکھ رکھاؤ اتنا اچھا نہیں ہوتا. شاہ صاحب جویا صاحب نے پہلے بڑی خوبصورت بات یہی کی ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں جو اس قابل نہیں ہے، اور جب ہم صحیح طور پہ اسلام پہ عمل کریں گے نا تو ہمارے ہاں انشاءاللہ کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. اور میں جیسے میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو استطاعت نہیں رکھتے لیکن وہ اپنے سے اوپر والے کی افطاری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بہرحال ہاں، وہ کچھ وہ اس ایسی لیے معاشرتی وہ روایات ہیں معاشرتی لیکن روایت ہم ان کو بنتی ہے نا. اسلامک نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے. اور ہمیں ان کو ڈسکرج کرنے کی ضرورت ہے. جو اسلام کا صحیح روح ہے، بالکل صحیح. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے پیارے محبوب نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، اگر اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکات سے ہم مستفید ہو سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں بہت حد تک ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیغام ضرور دینا چاہوں جی گا جی ضرور ضرور. کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں، ہمارا اسلامی معاشرہ بھی ہے، یہاں پہ بہت خوبیاں بھی ہیں. بالکل صحیح. بدقسمتی سے ہم جیسے کچھ سفید، اگر آپ نے جیسے لباس پہنا ہوا تو ایک ڈاٹ لگا دیں تو ہر بندے کی نظر اس ڈاٹ پہ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہمارے سے باہر کے معاشرے شاید ہم سے کہیں برے بھی ہوں گے، بالکل لیکن وہ جب بھی اپنی بات کرتے ہیں وہ پازیٹیو کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. ہمیں بھی اپنی ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام کے صحیح فلسفے سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے ہاں پازیٹیوٹی بڑھے. اچھا اور صاحب، میں نے اللہ پہ یہ جو یقین بات واثق جی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل ایسے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک گھر میں ایشو چل رہا تھا کہ ہم افطاری کروائیں، اور وہ کروانا کس کی چاہتے؟ جو فیملی میں تھوڑا کھاتا پیتا بندہ ہے. اب میں نے ان کو کہا یار ایسے نہ کرو، آپ پہ فرض نہیں ہے اس کی افطاری، اس پہ آپ کی افطاری فرض ہے. تو they were very very conscious about that کہ یار time is coming, رمضان is going there, what should we do for that؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بھی کیا ہوگا؟ میں نے کہا چھوڑو بھائی، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ اس کو کرانا ہی چاہتے ہو تو چلے اس کا امتحان لیں کہ وہ کتنا آپ سے پیار کرتا ہے، کہ وہ آپ کے تھوڑے پہ آ کے افطاری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا گھر جا کے گلا کرتا ہے کہ مجھے تو کھانے کو کچھ نہیں ایسی دیا. سوچ نے شاہ میں پھر کہوں گا کہ ہمارے اپنے دین سے دوری، اللہ سے دوری، بالکل رسول ایسے پاک ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے نتیجے میں ایسے ایسے توہمات یا ایسی ایسی چیزیں معاشرتی طور پہ پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، جتنا اپنے مذہب کے قریب ہوں گے، تو ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ختم ہو جائے گی اور ہم صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اپنی انسانیت کی خدمت اس کر میں سکیں گے تھوڑا انشاءاللہ. ایڈ کرتا چلوں جی جی. کہ جو ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، جیسے چودھری صاحب نے چودھری سلطان صاحب کی بات کی اور ایک دو اور اسی طرح ذکر کیا کہ دسترخوان، اور لاہور کے اندر بھی پچھلے کو 5 10 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں دسترخوان کھل رہے ہیں. تو یہ صدقات، یہ خیرات، یہ افطاری کرنا، کھانا کھلانا، بالکل یہ ماشاءاللہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ہی. اس میں ڈے ٹو ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور میرا خیال ہے سوشل رمضان سے میڈیا ہٹ کے بھی جن لوگوں کو جو مزدور بیچارے ہیں، غریب ہیں، جن لوگوں کو 2 ٹائم کی اچھی روٹی نہیں ملتی، تو ان کے لیے بھی دسترخوان لاہور میں مختلف جگہ پہ، بلکہ تقریباً تمام شہروں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ دسترخوان ضرور مل جاتا ہے رمضان شریف سے ہٹ کے بھی. یہ بڑی پازیٹیو موو ہے. ہمارے معاشرے میں شاہ صاحب جو مخیر حضرات ہیں نا وہ بڑا چھپ کے دیتے ہیں. جن حضرات کا میں نے نام لیا، میں نے ان کے کہنے پہ یا کسی وجہ سے نام نہیں لیا، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ تحریک پیدا ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کی یا اپنے عوام کی اور انسانیت کی خدمت کر سکیں. اور کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا ضرور ہاتھ ہے اس میں، لوگوں تک اس میں بہت اہم انفارمیشن دینے کا بھی ایسا ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان سیالوی صاحب. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی خوبصورت آواز میں بلکہ اس بات کا ثبوت دے کہ وہ واقعتاً بلبل گلستان رسالت ہیں. آئیے ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رکھ لے وہ جو در پر
مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے. اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز فری صاحب. اور نعت پڑھی جا رہی ہو تو ہماری کیفیت جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہے, ناقابل بیان ہوتی ہے, ناقابل بیان ہوتی ہے. اور الفاظ ایون کہ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے. بے شک. اور میں دوسری بات کروں تو الفاظ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں کہ اور ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ ہم وہاں ایسا ہی ہے. اور الفاظ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مجھے استعمال کرو بے شک, اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. بالکل. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ. اللہ کریم نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جو وجہ تخلیق الحمدللہ الحمدللہ, اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو رحمت للعالمین ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہمارے آقا, ہمارے نبی, آخر الزماں, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت للعالمین. رحمت اللہ. تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس آقا کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معزز مہمانوں چودھری جاوید احمد اور مختار احمد جویہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں شہاب رمضان میں وقت دیا
اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائے. ویسے 4 چاند تو پہلے سے ہی لگ جاتے جب رسول ہم پاک آقا صلی اللہ کریم علیہ وسلم کے علیہ اور وسلم رمضان کا تذکرہ المبارک کے کرتے ہیں حوالے سے یہ تو اور ایک اعزاز رمضان کی بات ہے. المبارک کی ٹرانسمیشن کا ذکر کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ناظرین. ڈاکٹر علی شاہ کو شہاب رمضان سے اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شہاب رمضان شہاب رمضان شہاب رمضان شہاب رمضان رمضان کی آمد سے دنیا میں نور بھرا ہے رمضان کی آمد سے دلوں میں